الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ چند منٹ کی حاضری ہے، تمام دوست تشریف رکھیں، انشاءاللہ العزیز ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اخلاق عظیمہ عطا فرمائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ لفظ اخلاق ہوتا ہے، لفظ اخلاق نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اخلاق نہیں ہوتا، لفظ اخلاق ہوتا ہے، الف کے اوپر زبر ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیعت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اخلاق کریمہ اللہ نے آپ کو بہت اچھے عطا فرمائے تھے۔ سعد بن ہشام وہ کہتے ہیں کہ میں اما عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی اما عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے۔ انہوں نے مجھے سوال کیا کہ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے۔ سارے کا سارا قرآن نبی پاک کا اخلاق ہی ہے۔ میرے کریم آقا کے اخلاق کریمہ ایسے تھے، اگر کوئی پتھر بھی مارتا تو پھر بھی آپ ان کو دعائیں دیتے تھے۔ طائف والوں نے طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کے مصائب میں آپ کو مبتلا کیا، لیکن میرے نبی نے ان کو پھر بھی دعا دی۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، سارے نبیوں نے اپنی قوم کے خلاف دعائیں کی تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دی، آپ تو اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، آپ دعا کریں یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایک فرشتہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو میں اس پہاڑ کو اٹھا کر اس بستی کے اوپر نہ پھینک دوں، یہ ملیا میٹ ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹ جائے گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ پھر صحابہ کہنے لگے ان کے لیے دعا کریں، تو سرکار نے فرمایا صحابہ سے ہاتھ اٹھاؤ۔ صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے پاک نبی نے وضحیٰ کے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے نبی نے بھی ہاتھ اٹھائے، تو آپ نے دعا کیا کی؟ عرض کی یا الہ العالمین ان کو جو نا ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ پھر بھی ان کے لیے دعا کی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسل سے لوگ آئیں گے جو میں محمد کا کلمہ پڑھ جائیں گے، ان کی نسل سے لوگ آئیں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے۔ اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ طاقت ہونے کے باوجود کسی کو معاف کرنا۔ ماڑے کو تو ہر کوئی معاف کر دے، ماڑے کو تو ہر کوئی چڑھائی کر دینا ہے، ہاں جی اگلا تکڑا ہو تو پھر یہ بھی چپ کر جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ سے نچلے درجے والا ہے اس کو معاف کریں۔ آپ کے اخلاق کا تب پتہ چلتا ہے، آپ نے سفید سوٹ پہنا ہو، ہاں جی، تو آپ کے پاس سے گاڑی گزرے تو
تو بارش کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑ جائیں تو کیا آپ اس کو معاف کریں گے؟ پھر اخلاق کا پتہ چلا۔ سنت کہتے ہیں جی یہ نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ آپ کو پتہ چل معاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کیا تیرے اندر کتنی کیپیسٹی ہے کہ تم برداشت کرے گا۔ تیرے پاس سے کوئی گزرے، ہاں جی بارش پڑی ہو، وہاں پانی ہو، تو موٹر سائیکل والا، کار والا وہاں سے گزرے، آپ کے اوپر پانی کے چھینٹے پڑ جائیں تو آپ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ کوشش کریں گے چاہے 2 کلومیٹر بھی پیچھے موٹر سائیکل بھگانا پڑے تو آپ اس کو روکیں گے کہ کیا تو اندھا تھا۔ یہ بھی معاف کرنا نبی کریم کی سنت ہے، معاف کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ آئیے میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے اخلاق کریمہ میں سے ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ آخری بات، اللہ کے پاک حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا جرمٹ ہے، تو مکہ کی ایک خاتون جو پاگل تھی، مستور الحال تھی، وہ وہاں آئی گیٹ پہ اور کھڑے ہو کر کہنے لگی اے محمد ادھر آؤ، میری بات سنو۔ کسی کی اتنی مجال نہیں تھی کہ ایسے کوئی حضور کو بلاتا، صحابہ کرام اس کے ٹکڑے نہ کر دیتے۔ جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا نا تو ایک بندہ ایسے پاؤں پھیلا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بیٹھا تھا، سامنے حضور بیٹھے تھے، علی پاک لکھ رہے تھے، تو وہ آدمی جو کافروں کا تھا وہ ادھر سے ایسے پاؤں پھیلا کر حضور کی طرف بیٹھا ہے۔ اوپر سے ایک صحابی آئے، اس نے کہا کہ اپنے پاؤں کو پیچھے کر لے، اگر محمد کا حیا مجھے نہ ہوتا تو میں تیری پیشاب والیاں جو نالیاں ہیں وہ بھی کاٹ دیتا۔ تجھے پتہ نہیں ہے سامنے اللہ کے پاک حبیب بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس عورت نے کہا اے محمد میری بات سنو۔ سرکار اٹھ پڑے تو حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ چلے، وہ کہنے لگی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا کریں۔ جس کی کوئی نہیں سنتا تھا اب وہ حضور کو کہہ رہی ہے میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں جی کریں۔ کہتی ہے یہاں نہیں کرنی، مدینہ سے باہر جا کر کر۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ چلنے لگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلنے لگے، ساتھ حضرت فاروق اعظم تھے۔ وہ عورت مدینہ سے باہر تپتے صحرا میں نبیوں کے سلطان کو لے کر جا کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ اس نے کلام جب شروع کیا تو بے تکا کلام اس کا تھا، نہ اس کا کوئی نہ مڈ نہ باندھ، ایسے بے تکا کلام، کوئی ادھر کی بات، کوئی ادھر کی بات، کوئی ادھر کی بات۔ مسلسل 3 گھنٹے وہ عورت گفتگو کرتی رہی۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اتنی سخت گرمی تھی کہ سرکار کے پسینہ مبارک سے آپ کے کپڑے مبارک بھی وہ پسینے سے شرابور ہو گئے، پاؤں مبارک سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ تو اس عورت نے جب 3 گھنٹے گفتگو کی، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، اے کملی جی نہ کوئی گل ہے نہ کوئی بات ہے، ایسے بے تکا کلام کیے جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے 3 گھنٹوں کے بعد جب گفتگو ختم کی تو سرکار نے پھر بھی اس سے پوچھا ابھی کوئی بات رہتی تو نہیں، ابھی کوئی بات رہتی تو نہیں؟ کہتی ہے نہیں بس کوئی نہیں، میری جڑی گل سی میں تمہیں سنا دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جب واپس آنے لگے تو حضرت فاروق اعظم عرض گزار ہوئے اے اللہ کے حبیب یہ تو جلی عورت ہے، پاگل ہے، اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، جس گلی سے یہ گزرتی ہے لوگ گلی تبدیل کر لیتے ہیں کہ یہ جب کھڑی ہو جاتی ہے تو جان نہیں چھوڑتی، ایسے بے تکا کلام کیے جا رہی تھی تو آپ اس کی باتیں سن رہے تھے، ایسے اس نے 3 گھنٹے لگا دیے تو اس کی کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ اللہ کے پاک نبی مسکرانے لگے، سرکار نے فرمایا اے عمر ایسی بات نہ کرو، جس کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں محمد بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گا؟ سرکار نے فرمایا ایسی بات نہ کرو، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟
ہمارے غریبوں کا، بے سہاروں کا آسرا صرف اور صرف حضور کی ذات ہے۔ میں نے کل ایک بات کی تھی تقریر کے اندر کہ جس جگہ پہ حضور تشریف فرما ہے وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ کل قیامت والے دن کعبہ شریف، یہ ہمارا ایک موضوع آئے گا، اقسام شفاعت، شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں۔ کعبہ شریف جو ہے کل قیامت والے دن صحرا کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، بستیوں کو، ہر چیز کو کراس کرتا ہوا نبی پاک کے روضے پہ آئے گا اور آ کر کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سرکار کو سلام کرے گا، سرکار کے روضے سے جواب آئے گا وعلیکم السلام یا کعبۃ اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، لیکن خدا چاہتا ہے محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ وہاں کعبہ آ جائے گا اور کعبہ کہے گا کہ جو نیکوکار ہیں ان کو میں نے بخش دیا ہے، جو خطا کار ہیں میرے جیسے، اللہ فرمائے گا اپنے حبیب سے کہ ان کا ذمہ آپ اٹھا لیں تو میں رب راضی ہو جاؤں گا۔ حضور کہیں گے کہ جو نیکوکار ہیں وہ تو بخش دیے جائیں گے نا، تو جو گناہ گار ہوں گے وہ کیسے بخشے جائیں گے؟ کل قیامت والے دن جب سرکار کی نظر رحمت اٹھے گی، جس طرف حضور انگلی اٹھاتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اخلاق کریمہ، آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو اس کو معاف کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ آگے سے آدمی جو قوت والا ہو، ہاں جی، اس پہ تو کوئی نہیں بول سکتا نا۔ غریب پہ سارے چڑھائی کرتے ہیں، غریب پہ سارے چڑھائی کرتے ہیں، جو تکڑا ہو اس کے سامنے کوئی نہیں بولتا۔ حالانکہ غریب کو معاف کرنا یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔